عروس آتش ایپیسوڈ 6 سادس حسن نیسیا آج تمہاری قسمت جاگ اٹھی ہے، قاہرہ نے تنظیم اسرار کے ساتھ کہا۔ اگرچہ مسٹر جونز بزنس مین ہیں مگر زیورات کی جانچ میں ماہر ہیں۔ وہ جولی ایسوسی ایشن کی مستقل رکن بھی ہے۔ بہت سے جوڑے اسٹورز ان سے تشخیص کرواتے ہیں۔ ہاں، مسٹر جونز کی نظر تو اینڈ ناپ تول کے آلے جیسی ہے، ایک نگاہ میں اصلی اور نقلی پہچان لیتے ہیں۔ وہ ایلبو کی طرف مڑی۔ مسٹر جونز، آپ نسیہ کی پہن رکھی انگوٹھی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نسیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی انگلی پر انگوٹھی ڈھانپ لی۔ ایلبرٹ اٹھے اور شائستہ مسکراہٹ کے ساتھ بولے، مس نسیہ اگر اجازت ہو تو کیا میں اسے ذرا دیکھ سکتا ہوں؟ نسیہ جھجکی۔ اسی لمحے باہر چند متجسس ساتھی بھی انہیں دیکھ رہے تھے۔ قاہرہ نے بازو سینے پر باندھ لیے، ہونٹوں کے کونے پر ایسی مسکراہٹ تھی کہ جیسے ڈرامے کی منتظر ہو۔ مسٹر جونز، یہ انگوٹھی کسی قیمت کی نہیں ہے، انیسیا نے آہستگی سے کہا، بس ایک ڈریسنگ رنگ ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، دیکھنے کے قابل بھی نہیں۔ واقعی؟ قاہرہ کی تیز آواز گونجی۔ ہاں، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ یہ سب اس کی شادی کی انگوٹھی ہے۔ اتنی کنجوسی کیوں نسیہ؟ مسٹر جونز قیمتی پتھروں کے شوقین ہیں، دکھا ہی دو، وہ کمپنی کے وہ آئی پی ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ نیسیا نے گہری سانس لی، اب اسے قاہرہ کا اصل مقصد سمجھا گیا، اسی لیے کھڑکیاں اور دروازے کھلا رکھا گیا تھا۔ چند لمحے بعد وہ ساکت رہی، پھر بے تاثر انداز میں انگوٹھی اتاری اور میز پر رکھ دی۔ اولویر مسکرائے، انہوں نے سفید دستانے پہنے، پھر اپنے بیگ سے پروفیشنل چلیسیا فلٹر نکالا، انگوٹھی کو نہایت احتیاط سے اٹھا کر باریک مبینی سے دیکھنے لگے۔ مگر جوں جوں وہ دیکھتے گئے، ان کے تاثرات بدلتے چلے گئے، وہ زیادہ گہرے ہوتے گئے۔ نسیہ گھبرا گئی۔ پچھلی رات ایام زمیر نے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی زیادہ قیمتی نہیں ہے، کیا قاہرہ نے محض اس ذلیل کرنے کے لیے زیورات کے ماہر کو بلایا تھا تاکہ اسے نقلی ثابت کیا جا سکے؟ مس نیسیا، اولویر اچانک بولے، یہ انگوٹھی آپ کو کہاں سے ملی؟ ان کی سنجیدہ اور تاثرات دیکھ کر نسیہ الجھن میں پڑ گئی۔ میرے شوہر نے دی ہے، میری شادی کی انگوٹھی ہے، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ ایلویر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا میں آپ کے شوہر کا نام جان سکتا ہوں؟ یہ سوال غیر متوقع تھا، نسیہ کو عجیب لگا مگر شائستگی سے جواب دیا، الیام ضمیر۔ ایلویر ٹھٹک گئے، ان کی آنکھوں میں شبہ کم ہونے کے بجائے اور بڑھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ انگوٹھی پر بنا چھوٹا سا غیر نمایاں نشان، وہ تو سیڈورز کے کردار خاندان کا نشان ہے۔ اگر وہ غلط نہیں تھے تو یہ انگوٹھی کردار خاندان کی وراثتی نشانی تھی جو ماضی میں ان کے معزز اسلاف پہنا کرتے تھے۔ قاہرہ نے ایلویر کے چہرے پر ابھرتے عجیب تاثرات دیکھ لیے، ضبط نہ ہو سکا تو بول پڑی، مسٹر جونز، انگوٹھی میں کیا خرابی ہے؟ ہاں، کیا یہ نکلی ہے؟ باہر دیکھنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، سرگوشیاں ہونے لگی۔ نیسیا نے ہونٹ بھینجے اور خاموشی سے انگوٹھی واپس اٹھا کر دوبارہ انگلی میں پہن لی۔ یہ انگوٹھی نہ صرف اصلی ہے بلکہ یہ بے قیمت ہے، ایلویر نے دستانے اتارتے ہوئے کہا۔ یہ زمرد ہے اور انگوٹھی خالص سونے کی ہے جو ہیوی گولڈ مائن سے نکالا گیا ہے۔ اگرچہ ڈیزائن قدیم ہے مگر قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ کیا؟ قاہرہ کے رنگ بدل گیا۔ مسٹر جونز، کیا آپ کو یقین ہے؟ کیا آپ میری اہلیت پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ناخوش ہو کر ایلویر نے اسے گھورا، پھر مسکراتے ہوئے نسیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ مس نیسیا، اس مرد کا سائز، خلوص اور مضبوطی نہایت نایاب ہے۔ اگر آپ اسے کرسٹلز میں نیلام کریں تو اس کی قیمت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں رہے گا۔ نیسیا یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ لوگ جو تماشے کی امید میں جمع تھے سناٹے میں آ گئے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور اب نیسیا کو دیکھنے کے انداز بدل چکے تھے۔ میں نے سنا ہے مس نیسیا سیلز مین غیر معمولی ہیں، ایلویر نے خوش دلی سے کہا۔ میں اپنی کمپنی کے ساتھ کچھ کاروباری معاملات پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ کے پاس وقت ہوگا؟ نیسیا چونک گئی، اس نے سر اٹھایا اور ایلویر کی گرمجوشی نگاہوں میں دیکھا۔ وہ ہنس دی، جو کاروبار خود چل کر دروازے تک آئے، اسے کون روک رہا ہے؟ براہ کرم میٹنگ روم میں تشریف رکھیں، مسٹر جونز، اس نے کہا۔ میں آپ کے لیے چائے بنواتی ہوں اور آپ اپنا سیلز پلان دکھاتی ہوں۔ نیسیا رامن نے
एल्बोर जोन्स को मीटिंग रूम तक छोड़ा। दरवाजे के पास जमा लोग चुपके-चुपके खुश हो रहे थे। मिस कायरा तो चाहती थी कि मिस्टर जोन्स कह दें कि अंगूठी सब शीशे की है। किसी ने सिर्फ कोशिश की, किसे मालूम था कि असल ज़ुमर निकल आएगा। ऊपर से क्लाइंट भी हाथ आ गया, यानी डबल नुकसान। सस्ता सोचा महँगा पड़ गया। एजेंसी दबाने की कोशिश नाकाम हो रही थी। कायरा मालविक वहीं जमी खड़ी रही। सहन खाली था, गुस्से से जिस्म लर्ज़ रहा था। वो तेज़ी से बढ़ी और ज़ोर से दरवाज़ा पटक दिया। धमाके की दार आवाज़ गूंजी। दरवाजे पर जमा लोग मुस्तैद हो गए, मगर कहकों की गूंज पूरे ऑफिस में बाकी रही। इसकी अकड़ी ने पहले ही नागवार थी। मामू बड़े शेयर होल्डर थे, इसीलिए वो सब बर्दाश्त कर लेते थे। आज इसे पटकते देखकर तो सब दिल ही दिल में खुश थे। एल्विन को कंपनी की अगली दरवाजे तक मुस्कुराते हुए छोड़कर अलविदा कहने के बाद नसीहा ने नरमी से अपनी उंगली की अंगूठी को छुआ। क्या ये वाकई ज़बरदस्त है? वो मुस्कुरा उठी, गालों पर नन्हे से गड़े ऐसे उभरे जाए जैसे दुनिया की सारी मिठास वहीं से मिटाई हो। सोचने पर लगा कि इल्हाम ज़ुमर से नई शादी के बाद किस्मत वाकई संवरती जा रही थी। सेल्स बढ़ रही थी और हर बहरान में वो कहीं न कहीं मदद को आ जाता था। फाल देखने वाले का कहा था वो अपने शौहर के लिए खुशबख्ती लाएगी। हाँ, लगता था खुशबख्ती तो अलियान अपनी बीवी के लिए लाया है। इसने मुतमईन की एक लंबी सांस ली। छुट्टी होने वाली थी, सो इसने सोचा आज अलियान के लिए मीट मीट बांस बनाएंगी। मगर पड़ते ही कायरा की खून आलूद आंखें देखने सामने आ गईं। मिस कायरा मालविक ने सिया ने बेतासुर सलाम किया। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पीछे से कायरा की जहरीली तंज की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, ज़बरदस्त मर्द कहीं से चुरा तो नहीं लाए? निसिया ने झट से सर घुमाया। क्या कहा तुमने? मैं कह रही हूँ जो आदमी जेल जा चुका है उसने कौन सा घटिया हरकत की नहीं की होगी। कायरा ने ज़हर का उगला। कमाल है तुम दोनों में, एक चीज़ चुराता है दूसरी दिल। वाकई आसमानी जोड़ी है। निसिया ने होंठ भींचे लिए, रंग पंख हो गया। कायरा ने हकारत से हंकारा और जानबूझकर ऊपर देखा। निगरानी कैमरे पर सिर्फ बत्ती जल रही थी, रिकॉर्डिंग हो रही थी। वो होशियार थी, हर बार निसिया को भड़काने के लिए कैमरों वाली जगह पर चुनती थी। यूं वो जितना मर्जी जहद पार करे, निसिया अक्ल रखे तो हाथ नहीं उठाएगी। एक थप्पड़ पड़ा तो नौकरी गई। मेरी प्यारी जोन्स, कायरा ने अंगूठी को घूरा। गरीब होना शर्म की बात नहीं, मगर चोरी बहुत बड़ी बात है। तुम तो भली मानस हो, ऐसे आदमी की शादी क्यों की? मैं जानती हूँ, जो आदमी परसों जेल में रहा हो। निसिया ने गहरी सांस ली। इस बार इसने ताना सुनने सहने का फैसला नहीं किया। इसने एक तेज नजर कायरा पर डालकर नजर लहजे में कहा, सीनियर्स, क्या हम सुकून से बात कर सकते हैं? निसिया की आजी देख कर कायरा का गुस्सा कुछ ठंडा पड़ा। लगता है हथियार डाल नहीं दे रही हो, कम से कम हद पहचानती हो। सीनियर नेसिया ने नरमी से जारी रखा, मिस्टर जोन्स का बिजनेस आप रखें, मैं नहीं लूंगी। डील क्लोज होने पर पूरी कमीशन और क्रेडिट आपका। क्या ये इंतजाम आपको मंजूर है? कायरा ने तमस्कुर से हंसा। अपनी औकात पहचान ली। ठीक है, क्या हम कहीं और बात कर लें? यहाँ लोग ज्यादा है, कुछ बातें यहाँ नहीं हो सकती। कायरा मान गई। वो दोनों ऑफिस की पिछली सिमत एक वीरान जगह पर पहुंची। वहां छोटा सा झंडा था। रास्ता सुनसान था, कोई आता जाता नहीं था। सब अहम बात, वहां कैमरे नहीं थे। जिसे ने इब्तदा से ही इसे मुनासिब जगह को देख लिया था। अब उगल दो। कायरा बस दूर मुतवक्किर थी। मुझे जल्दी घर जाना है। नसिया ने सर झुकाया। खामोश रही। कायरा ने फजा की जिन्नवियत महसूस की। वो अभी दोबारा झड़कने ही वाली थी कि छपाक एक जोरदार थप्पड़ पड़ा और फौरन ही गाल पर जलती हुई तपिश दौड़ गई। कायरा शिश्ता रह गई। इसी लम्हे नसिया ने पूरी कुव्वत से दूसरा थप्पड़ भी जड़ दिया। कायरा लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरी। क्या क्या कर रही हो? ऐसे सोचते हुए गालों को पकड़कर खौफ से देखा। नसिया सर्द निगाहों से इसे घूर रही थी। इसकी मामूल की नरमी गायब हो गई थी। यूं लगता था जैसे इसने जर्द पहन ली हो। इसने झपट कर कायरा के कॉलर से पकड़ा और इसे खड़ा किया। तीसरा थप्पड़ मारने को हाथ उठाया तो कायरा ने चीख उठी, आंखें बंद कर ली और सर ढांप लिया। नीसिया का हाथ हवा में ठहर गया। पहला थप्पड़ मेरी तस्लील पर, दूसरा थप्पड़ मेरे शोहर की तस्लील पर, तीसरा थप्पड़ नीसिया, अगर तुमने मुझे दोबारा मारा तो मैं। नीसिया ने चीख कर मुकम्मल होने से पहले
تیسرا زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تیسرا تھپڑ تیرے لیے تم بھی آیا، نسیہ نے ہر لفظ میں واضح ادا کیا۔ اگر میں شور پر دوبارہ زبان درازی کی تو اس سے بھی بدتر انجام ہوگا۔ میں یہ مت سمجھنا کہ میں دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی۔ اس بار میں نے تمہاری عزت بچانے کو سب کے سامنے نہیں مارا۔ اگر پھر بھونکے تو سب کو تمہارے سوجے ہوئے گال دکھا دوں گی۔ بدترین صورت میں نوکری چھوڑ دوں گی۔ دنیا بھر کو بتا دینا کہ نسیہ رامنے نے تمہیں مارا۔ میں ذمہ داری قبول کروں گی، مگر اگر مجھے مزید اکسایا تو نچائی تم بھگتو گی۔ کسی کو معلوم نہ ہو سکا قاہرہ ملوک کے گال کیوں سوجے ہوئے تھے، اور اسی دن واپس آتے وقت اس کے کان ہونٹ کے کونے پر خون بھی لگا ہوا تھا۔ وہ بالکل ویسی ہی بونڈی حالت میں لگ رہی تھی جیسے چند دن پہلے فضان اشراق کی پٹائی کے بعد نظر آیا تھا۔ جو لوگ ذرا سمجھدار تھے انہوں نے جلد ہی ربط جوڑا اور ذہن میں سے نسیہ رامے کا خیال آیا، مگر چونکہ نسیہ آفس میں خاصی مقبول، نرم دل اور محنتی تھی، اس لیے اگر وہ واقعی اس نے قاہرہ کو مارا بھی ہوتا تو سب یہی سمجھتے قاہرہ نے حد پار کی ہوگی۔ پختہ ثبوت نہ ہونے کے بعد اس بات جلدی دب گئی، اگرچہ کیمرے اس واقعے کو نہ پکڑ سکے، مگر فراز سے ڈی سی نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ قریبی ایک لائم فرم میں کسی کام سے دیہاتا ہوا تھا۔ نیسا کو کسی کو تھپڑ رسید کرتے دیکھنا واقعی ایک غیر متوقع منظر تھا۔ اس نے فوراً ہی یام زمر کو خبر دی۔ اسے شاید شہاب کے سر میں آ کر اس کا لہجہ بھی کچھ ویسا ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی بیوی خاصی تیکھے مزاج کی ہے۔ تھپڑ ایسے نپے تلے تھے جیسے برسوں کی مشق ہو، اور اوپر سے اس کی شخص کو یہ وارننگ بھی دے دی کہ اگر آپ دوبارہ زبان درازی کی تو اس سے بھی برا انجام ہوگا۔ یہاں ہم نے منہیں اٹھائی اور اس کے سر چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ تبھی تو اس نے گھر آتے وقت نسیہ کچھ گھبرائی سی لگ رہی تھی، حتیٰ کہ اس نے حملے کی سزا کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا شاید وہ واقعی ڈری نہیں تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ اس نے اسے بچانے کے لیے پوری ہمت جمع کر لی تھی۔ یہاں کے دل میں گرمی سی دوڑ گئی، اس کی آنکھیں نرم ہو گئی۔ یہ اس نے کچن میں مصروف اس ننھی سی بیوی کو دیکھا۔ وہ آہستہ آہستہ سے اندر آیا۔ نیسا ایک مچھلی سے نبرد عصمت تھی، مچھلی کٹنگ بورڈ پر آخر سانس لے رہی تھی۔ نیسا نے چاقو کو چپٹا رکھا اور اونچا اٹھایا، تب ایک زوردار وار پڑا اور مچھلی پوری طرح سن ہو گئی۔ اس نے فوراً چھلکے اتارے اور پیٹ چاک دیا۔ مچھلی کا منہ آہستہ آہستہ کل بند ہو رہا تھا۔ ایام ہنس پڑا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے کسی عورت، خاص طور پر نسیہ جیسی نرم طبیعت عورت کو یہ مچھلی ذبح کرتے دیکھا۔ تم یہاں زندہ مچھلی کیوں لاتی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ مری ہوئی کیوں نہیں خرید لیتی؟ خود کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالتی ہو؟ تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، نسیہ نے دلیل دی۔ دکاندار مچھلی مارتے وقت بد دل بھی سکتا ہے، کہیں باسی یا پھر سے مری ہوئی دے دے، یہ بہت برا ہے۔ مجھے تو خود ہی یہ کام کر کے اطمئن ہوتا ہے۔ ایان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ کچھ دنوں سے موسم گرم تھا، نسیہ گھر میں ٹی شرٹ اور شارٹس پہنی ہوئی تھی۔ سویڈ ٹی شرٹ ذرا سی شفاف تھی، برا کے اسپیٹس جھلک رہے تھے شارٹس کے نیچے سے۔ اس کی لمبی صاف ٹانگیں اس کے سامنے تھی۔ وہ لمحہ بھر دیکھتا رہا، پھر اچانک دھڑکنیں تیز ہوئی محسوس ہوئی اور اس نے فوراً نظریں چلا لی۔ نسیہ نے اپرن کی پٹی درست کی، وہ سیدھی اس کے رانوں پر آ کر ٹھہری۔ ایام کے گلے میں خشکی سی محسوس ہوئی۔ کچن ایپرن اس کے کام میں مصروف ہونا، ننگی ٹانگیں، پیشانی اور ناک کی نوک پر پسینے کے ننھے قطرے سب مل کر ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا کر رہے تھے۔ اس نے چند گہری سانسیں لی تاکہ جذبات کو قابو کر سکے۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ حد سے زیادہ سوچ رہا ہے۔ سامنے کھڑی عورت اس کی بیوی تھی۔ ایسے جذبات فطری تھے اور اگر وہ واقعی کچھ کبھی کر بھی لیتا تو وہ جائز ہی ہوتا۔ جب اس نے دیکھا وہ خاموشی سے کھڑا ہے تو نسیہ سیدھی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ ہلکا سا لاغر ہو رہا تھا اور سانس بھی ذرا تیز تھا۔ اس کی نظریں اس پر عجیب سے ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ چونک گئی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ صاف کیے اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ ارے تمہارے گال اتنے گرم کیوں ہو رہے ہیں؟ میرک نے یکدم سانس روکی اور نسیہ کو اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اس کی کمر اس کے ایک ہاتھ میں بآسانی سما گئی تھی تو اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ جب اس نے آنکھوں میں جھانکا تو وہ باہر کے چشموں کی طرح
شفاف تھیں، اس کی گلاسی لب ہلکے سے کھلے ہوئے تھے، جیسے خاموشی سے دعوت دے رہے ہوں۔ میرک نے محسوس کیا کہ اندر آگ کا علاوہ بھڑک رہا ہے۔ نسیہ نے اس کی تپتی نگاہوں سے بچنے کی کوشش کی۔ اس کے گال سرخ ہو چکے تھے اور سانسیں بھی بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ اس کی غیر معمولی طور پر گرم سانسیں، سینے مضبوط، دل کی دھڑکن اور مردانگی کی شدت محسوس کر سکتی تھی، جیسے وہ بدلنے لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ اس کے ہونٹ اس تک پہنچتے، اس نے ہلکے سے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ نہیں، وہ شرمندہ سی مسکرائی۔ مجھے بھی کھانا بھی بنانا ہے۔ میرے رک گیا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری سی چمک بھری آج رات۔ نسیہ کی آواز نرم اور کمزور تھی، وہ لفظ ادا کرتے ہوئے بری طرح للچا گئی۔ آج صوفے میں مت سونا، وہ آرام دہ نہیں ہے، کمرے میں سو جانا۔ میرے چند لمحے گم سا ہو گیا۔ شاید یہ اس کی اب تک کی سب سے بڑی ہمت تھی۔ اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اس کی سرخ کان پر انگوٹھا پھیرا اور بھاری آواز میں کہا، ٹھیک ہے۔ کھانے کے فوراً بعد میرا باتھ روم چلا گیا۔ وہ عام طور پر 10 منٹ میں نہا لیتا ہے، مگر آج تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا۔ نسیہ نے پھر پھل کاٹ لیا تھا، ٹی وی میں دیکھ لیا تھا، مگر وہ اب تک باہر نہیں آیا۔ سب بس کبھی کبھار پانی کے بہانے کی آواز آتی۔ اس کا چہرہ گرم ہو گیا۔ وہ کپڑے بدل کر نائٹ ڈریس پہننے چلی گئی۔ بستر کے کنارے بیٹھی وہ گھبراہٹ میں اپنے ہاتھوں کی جگہ طے نہ کر پا رہی تھی۔ بعد میں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ قدوار اور مضبوط تھا، یقیناً عام مرد آدمی سے زیادہ طاقتور۔ یہ سوچ کر نسیہ ہنس پڑی، پھر فوراً شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اس کے خیالات حد سے زیادہ پرباک تھے۔ اسی لمحے باتھ روم میں پانی بند ہونے کی آواز آئی۔ نسیہ چونک گئی اور اپنے لباس کے کنارے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرک کے قدموں کی آواز قریب آتی سنائی دی۔ نسیہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بیک وقت گھبرائی ہوئی بھی تھی اور کسی انجانی توقع میں تھی۔ اس نے پہلے صرف ناولوں میں شادی کی راتوں کے بارے میں پڑھا تھا۔ ٹام ڈی میں وہ ایسے مناظر کا خواب دیکھا کرتی تھی، اپنے محبوب سے جاتی ایک ناقابل فراموش رات۔ اگرچہ یہ اس کی شادی کی رات نہیں تھی، مگر میرک کے ساتھ یہ اس کا پہلا لمحہ ہونے والا تھا۔ نسیہ کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ سب کچھ ویسا ہی ہو جیسا ناولوں میں ہوتا تھا، تاکہ وہ عمر بھر ان لمحات کو یاد کر سکے۔ مگر اس وقت دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ نسیہ چونک گئی اور دروازہ کھولتے ہی اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ نہار باہر کھڑا تھا، اس کا چہرہ بری طرح سوجا ہوا تھا۔ وہ نسیہ کو دیکھتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ یہ کیا ہوا؟ نسیہ نے اسے اندر کھینچا۔ کیا تم کسی سے لڑ پڑے ہو؟ نہار کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ سسکیاں لیتا رہا، مکمل جملہ بول ہی نہ سکا۔ نسیہ گھبرا گئی، وہ میرک کو بالکل بھول چکی تھی۔ تب میرک کے ہلکے سے کھنکھاہٹنے پر اسے ہوش آیا۔ اس نے آہستہ سے مڑ کر اسے الجھی ہوئی سوالیہ نگاہیں دیکھی۔ اس کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ وہ اس وقت زمرہ تھی، وہ زمرہ کا چھوٹا بھائی نہیں تھا، یہ میرا کزن ہے۔ وہ زبردستی سے مسکرائی اور نہار کو آنکھوں میں خبر آ گیا۔ نہار چونکا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ اس کے سامنے کھڑا شخص وہی تھا جس نے اس کی بہن کی زرما کی جگہ شادی کی تھی۔ یہ راز فاش نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نسیہ نے نرمی سے کہا، اپنی بہنوں کو سلام کرو۔ نہار نے فرمانبرداری سے میرک کو سلام کیا اور فوراً نسیہ کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اس شخص کو ڈرتی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے وجود میں عجیب سا رعبدار کیفیت تھی۔ کیا اس کی بہن روز اس کے ساتھ رہتے ہوئے دباؤ میں محسوس نہیں کرتی تھی؟ میرک نے کچھ کہے بغیر سر ہلایا۔ فرسٹ ایڈ باکس لا کر نہار کو صوفے پر بٹھایا، پھر خاموشی سے اس کے زخم صاف کیے۔ نہار کو خاصی چوٹیں آئی تھیں، ماتھا بری طرح سوجا ہوا تھا، ٹانگ کی کھال چل رہی تھی اور زخم پتلون سے چپک رہا تھا۔ ذرا سی حرکت پر شدید درد دے رہا تھا۔ میرک جتنا بھی نرمی سے کام کر رہا تھا، نہار پھر بھی درد سے زرد پڑ رہا تھا اور پسینہ بہہ رہا تھا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ نسیہ کی آواز کانپ رہی۔ کس نے تمہیں مارا؟ نہار نے ہونٹ بھیج لیے، ایک لفظ نہ بولا۔ نسیہ کی بے چینی اور بڑھ گئی، وہ بار بار پوچھتی رہی، مگر وہ خاموش تھا۔ میرک نے نسیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے اسے پرسکون رہنے کا اشارہ دے رہا ہو۔ پھر نہار کی بالکنی میں لے گیا۔ دروازہ بند ہوا۔ کچھ ہی دیر میں نسیہ نے دیکھا کہ نہار آنسو پوچھتے ہوئے میرک سے بات کر رہا ہے۔ جب میرک باہر آیا تو نسیہ فوراً اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا ہے؟ اسے اسکول میں تنگ کیا جا رہا ہے؟ میرک کی آواز سرد تھی، مگر بونوں کے درمیان غصہ صاف جھلک رہا تھا۔ نسیہ کے دل دکھ گئے۔
वंशी के आँसू आँसू मेरे आँखों में आ गए। कुछ सीनियर्स लड़के हैं, तुम्हारे कज़न को कमज़ोर समझते हैं, स्कूल जाते-आते इसे घेर लेते हैं, फिर पैसे माँगते हैं, ना दे तो मारते हैं। मेरा क्यों उड़ सकते हो कि आज भी इसके पास कुछ नहीं था। इसका सर दीवार से दे मारा और बाल नोचे, इसलिए माथे का ज़ख्म गहरा है। निशिया ने ठंडी सांस भरी। वो बालकनी की तरफ जाना चाहती थी, मगर मीरक ने रोक दिया। अभी मत जाओ। वो इसके कान के करीब बोला, इस उम्र के लड़कों में अना होती है, वो नहीं चाहेगा कि तुम इसके इस हालत में देखो। पहले इसे संभल दो। निशिया ने सर हिलाया, मगर एक बात इसने इसे चौंका दी। इसका अपना भाई इससे कुछ नहीं बता रहा था, मगर अपने बहनोई को जैसे वो आज पहली बार मिला है, सब कुछ कह दिया। मीरक ने इसकी उलझन भांप ली और मुस्कुरा दिया। कुछ बातें सिर्फ मर्दों से ही कहते हैं। निशिया ने सर हिलाकर एतराज किया। वो सिर्फ 16 साल का है, कैसा मर्द, ऐसे कम मत समझो। मीरक हंसा। जब मैं 16 साल का था तो मैं पहले ही जुमला अधूरा रह गया। वो खुद ही रुक गया। निशिया ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। पहले ही क्या? जब मीरक 16 साल बरस का था तभी इसे दुनिया के 3 बेहतरीन बिजनेस स्कूल्स में शुमार होने वाले वैलेंटाइन में दाखिला मिल चुका था। वो किरदार खानदान का वारिस भी था। अगर इसके खिलाफ साजिश न की जाती तो वो हवाई जहाज पेश न आता, तो आज वो अपने खानदान के फैसलों का जिम्मेदार होता। निशिया के सवालिया निगाहों की वजह से मीरक बस खामोश मुस्कुरा कर सका। निशिया ने होंठ फैला लिए। इसकी दिल में ख्याल आया कि शायद मीरक 16 बरस की उम्र में किसी ऐसी लड़की से मिला हो जिसके साथ वो आखिरकार न रह सका हो। आखिर लोग कहते हैं कि मर्द अपनी पहली मोहब्बत को कभी नहीं भुला सकते। वो खुद इस मौजू पर बात छेड़कर अचानक रुक गया। साफ जाहिर था कि वो कुछ इसे बताना नहीं चाहता था। इसे किसी ऐसी हस्ती के सिवा जिसे वो पा कर ना सका हो। इसे रोए रोए की और कोई बेहतर वजह न थी। निशिया की आंखों में मायूसी की एक झलक उभरी। जब वो बताना ही नहीं चाहता था तो वो भी मजीद सवाल नहीं ना करे। मगर इस बात ने इसके दिल में कत्ल की जरूर जोड़ दी। वो खामोशी से बेडरूम में गए। बिस्तर की चादरें बदली, फिर रूम की सोफे के लिए नई चादरें उठा लाई। मेरक चंद लम्हे साकित रह गया। कुछ गलत होने का एहसास होते ही इसने इसकी कलाई थामी। तुम फिर से सोफे पर चादर क्यों बिछा रही हो? इसमें क्या बुराई है? निसिया ने मुड़कर पूछा। देखा सब कुछ। इसने खुद को पुरसकून जाहिर करने की कोशिश की। तुमने खुद कहा था ना कि आज मेरे कमरे में सोऊंगा। क्या तुम मेरे साथ मेरे कज़न की ऐसी हालत है और तुम्हें ये सब सोच रहा है? निसिया ने इसे घूरा। इसके लहजे में सख्ती थी जिसे वो इस अनजानी लड़की को गुस्सा में शामिल था, जिसे मेरे कभी ना पा सका। निहार आज रात घर नहीं जा सकता। अगर मैं इसे अपने पास ना रखूं तो इसकी देखभाल कौन करेगा? मेरठ नज़ीसिया के ज़हन की उलझनों से बेखबर था। इसे बस इतना लगा कि इसका लहजा खासा अचानक बदल गया है। वो आज यहीं रहेगा। सोफ़ा इसके लिए है, मेरे लिए। निशिया का चेहरा स्फुट था। क्या कहा तुमने? मीरा की आंखें फैल गईं। तुम ये नहीं कह रही कि हाँ? निशिया बेतासुर थी। तुम और निहार कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर सो लूंगी। कमरे में एक ही बिस्तर है, कोई बात नहीं, तुम दोनों समाज हो जाओगे। इसने तकिया इसकी तरफ बढ़ाया। और हाँ, तुम लोग वही बातें भी कर लेना जो सिर्फ मर्दों से करते हैं। ये सुनकर मेरा लाजवाब हो गया। इसने चंद गहरी सांसें ली। इतने में निशिया बालकनी से निहार को वापस ले आई। उसे कहा कि मुंह हाथ धोकर कमरे में आराम करे। निहार वाकई कमरे में जाकर सो भी गया। मेरे को यूं लगा जैसे इसकी पट्टियां दुखने लगी हैं। वो जबरदस्ती कमरे में गया और बिस्तर के दूसरे किनारे लेट गया। गौर किया जाए तो शादी के बाद ये पहली बार था कि वो इस बिस्तर पर सो रहा था। अब इसके साथ एक मर्द था। इसने लंबी सांस छोड़ी। बाथरूम में गुजारा गया 1 घंटा घटने से ज्यादा वक्त बिल्कुल जाया नहीं हो गया था। निहार ने मीरा को करवटें बदलते सुना। जब नींद न आई तो वो उठ बैठा और बात करने लगा। भाई, क्या आपको नहीं लगता मैं काफी नकारा हूँ? सब मुझे तंग करते हैं। नेहा नर्म दिल था, पढ़ाई में अच्छा था, मगर हद से ज्यादा मासूम। खानदानी हालात की बाइस इसमें खुद एतमादी कम थी। शुरू में वो मीरक से डरा हुआ था, मगर जब मीरक इसे बालकनी में ले गया, सब्र से बात करने लगा। हत्या की इसलिए लिया बदला लेने के लिए बात की तो निहार को लगा ये सर्द महर दिखने वाला आदमी दरअसल काबिल भरोसा है। आप ठीक कहते हैं मीरक, वो धीमी आवाज में बोला। इंसान को खुद में इख्तियार और मजबूत होना चाहिए, खासी तौर पर मर्दों को। मैं आपसे सीखूंगा ताकि मुस्तकबिल में निसी और अपने घर वालों की हिफाजत कर सकूं। मीरक को मुस्कुराया। इसकी तरफ पेट किए बैठ लेटा रहा। मीरक
آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ نیہار نے ذرا-سا جو قریب ہو کر دیکھا۔ کیا آپ کو عادت نہیں ہے کیونکہ میری بہن آپ کے پاس نہیں ہے؟ ظاہر ہے میرک نے دل ہی دل میں بڑبڑایا مگر زبان سے ایک خوش سا نہیں نکلا۔ اوہ! اچھا ہے پھر۔ نیہار ہنس پڑا۔ آج رات آپ دونوں کو تنگ کرنے پر مجھے واقعی افسوس ہے۔ میں نے نہیں چاہتا تھا کہ اپنے کزن کے پاس آؤں مگر مار کھانے کے بعد میرا دل بہت خراب تھا۔ اس کے سوا مجھے اور کوئی نہیں سوچا۔ آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوں گے نا؟ نہیں۔ میرک نے آنکھیں کو زور سے بند کر لیں اور دل ہی دل میں دعا کر کے اس کا سارا اب خاموش ہو جائے۔ میرک، نیہار نے ناقص کی، آپ نے کیا لگایا ہے؟ خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ میرک نے کوئی جواب نہ دیا۔ کیا آپ ہمیشہ میری کزن کے ساتھ سونے سے پہلے اتنے خوشبودار ہو جاتے ہیں؟ چپ کرو، میرا گھر آیا، سو جاؤ۔ نسیہ کو اس رات مشکل نیند آئی۔ وہ نیہار کے لیے بھی فکر مند تھی اور اپنے خیالی محبت گہری کے خیال سے بھی پریشان تھی۔ اس کے علاوہ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ صوفے پر سو رہی تھی۔ اس کے لیے کروٹیں بدلتی رہی۔ فجر کے قریب جا کر کہیں جاتی آنکھوں سے نیند آئی۔ ابھی نیند پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ کچھ آہٹوں سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھیں کھولی تو ریحان کپڑے بدل چکا تھا اور باہر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ نیاز نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور ریحان کے ساتھ کھڑا تھا۔ تم دونوں کہاں جا رہے ہو؟ نسیہ گھبرا کر بولی۔ ریحان کا حلیہ کچھ عجیب تھا۔ وہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس تھا، سر پر کیپ تھی اور ہاتھ میں وہی اسٹک تھی جو وہ گھر میں ورزش کے لیے استعمال کرتا تھا۔ نسیہ کا دل بیٹھ سا گیا۔ کیا تم لڑنے جا رہے ہو؟ نیہار نے کچھ کہے بغیر اسے دیکھا۔ نسیہ بے چین ہو گئی۔ لگتا تھا وہ واقعی لڑنے ہی جا رہا ہے۔ شادی کے بعد جب بھی ریحان کسی سے لڑائی میں پڑتا وہ ہر بار اس کا تعلق نسیہ سے ہی نکل آیا تھا اور ہر بار وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی اس ڈر سے کہ کہیں کچھ برا نہ ہو جائے اور وہ دوبارہ۔ اس بار وہ اسے تشدد کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ اس میں مت پڑو، ریحان نے گہری آواز میں کہا۔ وہ اس گنڈے سبق سیکھے بغیر نہیں مانیں گے۔ کیا تشدد کو تشدد سے ہی روکا جا سکتا ہے؟ نسیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اور کون سا طریقہ بہتر ہے؟ ریحان کی نقاب اور عزم تھی اور بے تاثر۔ اگر اب آج چیز سے سب کچھ حل ہو جاتا تو دنیا میں کہیں زیادہ پرامن ہو جاتی۔ فکر مت کرو، مجھے اندازہ ہے کہ کہاں تک مارنا ہے۔ اس کے علاوہ جب میں انہیں پیٹوں گا تو وہ دوبارہ نیاز کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ نیہار میرا کزن بھی ہے، میں اسے یوں ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ نیسا نے کا دل بھر آیا۔ اس نے نرمی سے ریحان کا ہاتھ تھام لیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر کہا، جلد بازی مت کرو، میرے پاس آ کر ایک حل ہے۔ کیا؟ ریحان نے آنکھیں تنگ کی۔ کیا حل ہے؟ نسیہ مسکرائی اور اپنا فون اس کے سامنے لہرایا۔ ہم اس معاملے میں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دے سکتے ورنہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا۔ میرا طریقہ سارے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ بس نیہار کو ایک بار اور برداشت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ریحان رکا، پھر آہستہ سے اسٹک نیچے رکھ دی۔ اس نے نسیہ کی بات مان لی اور اپنے عام کپڑے پہن لیے۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ دونوں نیہار کو اسکول چھوڑنے گئے۔ نسیہ نے نیہار سے کہا۔ وہ آگے چلتا رہے اور دونوں کچھ فاصلے پر اس کے پیچھے تھے۔ اسکول کے گیٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی انہوں نے دیکھا کہ چند سینئر لڑکے نیہار کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ اسے گھیر کر کندھے تھپکوانے لگے اور پوری نیت سے اس کا بیگ کھینچنے لگے۔ نیہار انہیں دیکھتے ہی کانپ گیا اور جب اسے ایک سنسان کونے کی طرف گھسیٹا گیا تو وہ آواز تک نہ نکال سکا۔ نسیہ اور ریحان تیزی سے پیچھے گئے اور ایک طرف جھک گئے۔ گنڈوں نے نیہار کو گھیر کر مارنا شروع کیا۔ نیہار درمیان میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ نسیہ نے دل کا درد اور انہیں روکنے کا خواہش دبا لی۔ اس کے بجائے اس نے بہترین زاویہ منتخب کیا اور فون سے سارا منظر صاف صاف ریکارڈ کر لیا۔ جب اسے کافی فوٹیج مل گئی تو اس نے نگاہ ریحان سے ملی اور ریحان فوراً آگے بڑھ کر ان لڑکوں کو لات مار کر پیچھے ہٹانے لگا۔ نیہار کے چہرے پر نئی چوٹیں تھیں مگر سنگین نہیں۔ ریحان نے اسے اپنے پیچھے کر لیا اور سینئر لڑکوں کو سخت نگاہ سے دیکھا۔ واہ نیہار، تم تو مدد بلا لی۔ موٹا لڑکا جو ان کا لیڈر لگتا تھا ڈٹائی سے بولا۔ بس رکو، یہیں رکے رہنا، اگر ہمت ہے تو اب میں اپنے آدمی بلاتا ہوں، دیکھتے ہیں کوئی جان جاتی ہے یا نہیں۔ تمہاری جان لینا شاید ممکن نہ ہو، ایک نرمی مگر واضح آواز تھی۔ البتہ تم سب کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب تمہاری بدمعاشی کی خبر تمہاری گھروں تک پہنچے تو
تمہارے ماں باپ تمہارا خیال کریں گے۔ نیسی آہستہ سے ایک طرف سے آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر مکمل سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ اب ریحام کو اس کی نیت سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے گنڈوں کو ٹھوس ویڈیو شہادت جمع کر لی تھی اور وہ سینئر طلبہ 16 برس کی عمر پار کر چکے تھے، اس لیے قانونی طور پر ان پر مقدمہ بن سکتا تھا۔ بس ویڈیو پولیس کے حوالے کرنے کی تھی اور کیس دائر ہونا تھا اور ان کی زندگی بھر کے لیے کرمنل ریکارڈز بن جانا تھا۔ نیسیا نے سٹ نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ تم لوگ صرف نیار ہی کو تنگ نہیں کرتے ہیں نا؟ اس نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ میں نے پولیس کو اطلاع دے دی ہے، وہ آتے ہی ہوں گے تفتیش کرنے کے لیے۔ سب کچھ اس کے قابو میں تھا۔ پولیس آئی، طلبہ کو حراست میں لیا گیا اور معمول کے مطابق تفتیش ہوئی۔ انہوں نے بدمعاش کا اعتراف کر لیا اور جرم ثابت ہو گئے۔ نتیجہ اطمینان بخش تھا۔ نیسیا نے آخرکار نیار کا بدلہ لے لیا۔ زیڈ، تمہاری بیوی واقعی کمال ہے۔ فرزان، جس کے پولیس میں جانے والے تھے، خبر سن کر کردار دیے بغیر نہ رہ سکے۔ تم سے بھی زیادہ سمجھدار اور قانون جانتی ہے۔ یہ خود لاجواب تھا۔ ایان نے ہنس دیا۔ شادی کے بعد نیسیا اسے مسلسل حیران کر رہی تھی۔ بس یہ تھا کہ اس میں اس کا بھی کچھ حصہ تھا، چاہے کریڈٹ نہ سہی۔ آخرکار لڑکوں کو پیٹنے والا ہی تھا۔ نیسیا کی مزاج کو دیکھتے ہوئے وہ توقع کر رہا تھا کم سے کم وہ اس کے لیے کوئی انعام رکھے گی یا کوئی پور کھانا ہی بنا کر رکھے گی، مگر اس نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اسے یوں بھی محسوس ہونے لگا تھا کہ حالیہ دنوں میں وہ اسے کہیں سے زیادہ سرد لگ رہی ہے۔ وہ اب ایک کمرے میں ہی سونے کی بات نہیں چھیڑتی تھی۔ ایان نے چند بار اشارہ دیا۔ نیسیا جتنی سمجھدار تھی، بات سمجھ جاتی، مگر وہ انجان بن کر مختلف بہانے بناتی رہتی۔ نتیجہ یہ نکلا وہ اب صوبے پر ہی سو رہا تھا۔ ایان نے آہ بھری۔ اس کے سرد چہرے پر گہری شکن پڑتی جا رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ایسا گم تھا کہ اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ سگریٹ اس کی انگلیوں کو جلانے کے لیے قریب ہے۔ اوہے زیڈ، اضرام نے تیزی سے آگے بڑھ کر سگریٹ چھین لی۔ ایان چونک کر ہوش میں آیا۔ زریم نے پہلی بار اسے اس قدر گم